سورہ ہود آیت نمبر 61 سے آغاز کریں گے، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ تذکرہ شروع ہو چکا ہے گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام کا، اور اللہ رب العزت گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام کے واقعات کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے واقعات سے تسلی ملے ہمارے نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو۔ جب کبھی وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، توحید کا کام کریں، شرک سے منع کریں، انہیں تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے، تو وہ یاد کر لیں گزشتہ انبیاء کرام کو علیہم السلام اور ان پہ ایمان لانے والوں کو، تو انسان کو حوصلہ ملے گا کہ ایسا برا سلوک صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، اور خوشخبری بھی ملے گی کہ جیسے اللہ نے ان کو عزت دی تھی، بالآخر اچھا انجام ہوا تھا ان کا، بالآخر ایسے ہی ہمارا بھی ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ان واقعات میں وارننگ ہوتی ہے، وعید ہوتی ہے، دھمکی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو تنگ کرتے رہے ہمارے نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، اور قیامت تک جو اہل ایمان کو تنگ کریں گے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ وارننگ ہے، دھمکی ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، سدھر جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، ایمان لے آؤ، تکذیب سے بعد آ جاؤ، مذاق اڑانے سے بعد آ جاؤ، اہل ایمان کو تنگ کرنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو حشر ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے پہلے نبیوں کو تنگ کیا علیہم السلام۔ اور کئی فوائد ہیں ان واقعات میں۔ تو ہم سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اور قوم ہود کا واقعہ، یعنی کہ قوم کا نام عاد اور نبی کے نام ہود علیہ السلام، اور اب پڑھنے لگے ہیں قوم سمود اور نبی کون ہے؟ صالح۔ اور یہ واقعات پڑھتے ہوئے دوبارہ اس حدیث کو یاد کر لیں جس میں فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے چند صورتوں نے۔ 5 صورتوں کا نام لیا، ان میں سے پہلی صورت کیا تھی؟ سورہ ہود، یعنی کہ سورہ ہود میں آنے والی یہ واقعات کہ اللہ نے کیسے کیسے عذاب دیا گزشتہ اقوام کو۔ میں اور آپ یہ واقعات پڑھتے ہیں، ہم تو کوئی ٹینشن ہی نہیں لیتے، رونا ہی نہیں آتا۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام جو گناہوں سے پاک صاف تھے اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے، تمام انسانوں میں سب سے افضل تھے، وہ یہ صورت پڑھ کر اور ان واقعات کو پڑھ کر یعنی کہ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا جلدی آ گیا۔ وَإِلَىٰ اور وَإِلَىٰ سمود اور سمود کی طرف، الہ کا معنی طرف، سمود قوم کا نام ہے۔ یہ قوم کہاں پہ تھی؟ یعنی کہ آج بھی اگر آپ مدینہ سے جائیں تبوک کی طرف، مدینہ سے جائیں شام کی طرف، تبوک کی طرف، تو راستے میں ان کی بستیاں آئیں گی، ان کی رہائش گاہیں آئیں گی، ان کو آج کل کہتے ہیں مدائن صالح۔ کیا کہتے ہیں؟ مدائن صالح۔ تو وہاں پہ ان کی بستیاں آج بھی موجود ہیں، وہ پہاڑ آج بھی موجود ہیں جن کے اندر انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے پہاڑوں کو تراش کر۔ انسان ان گھروں کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کب سے یہ گھر اب بھی موجود ہیں، اور یہ قوم طاقت کے لحاظ سے کیسی ہوگی، مہارت کے لحاظ سے کیسی ہوگی، جنہوں نے پہاڑوں میں تلاش کر اپنے گھر تلاش کر لیے، اپنے ان کے پہاڑوں کو تلاش کر اپنے گھر بنا لیے۔ تو یہ وہ قوم ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آپ اور صحابہ کرام ان کی رہائش گاہوں سے گزرے، ان کی بستیوں سے گزرے۔ تو نبی علیہ السلام جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آپ اور آپ کے صحابہ کرام اس قوم کی رہائش گاہوں سے گزرے، تو آپ نے کہا تھا کہ خبردار ان کے گھروں میں داخل نہیں ہونا، جو داخل ہو وہ روتے ہوئے داخل ہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہی عذاب آئے جو ان کے اوپر آیا تھا۔ تو اگر کوئی آدمی ان کی رہائش گاہوں سے گزرتا ہے تو وہ رونے کی حالت میں گزرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرے، ان کے انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے گزرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا، یہاں پہ بھی ایک لفظ مقدر ہوگا کیا؟ ارسلنا۔
اور وہ ہمیں کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 25 سے 25 کہ جب تذکرہ شروع ہوا تھا نوح علیہ السلام کا، اللہ نے وہاں پہ کیا کہا تھا؟ ارسلنا، وہی ارسلنا آگے بھی مقدر ہے، پوشیدہ ہے، موجود ہے۔ اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف اخاہم، ان کے بھائی صالحا، صالح کو۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ صالح نے، یا قومی، اے میری قوم، یا کا معنی اے، اور اصل میں کیا تھا؟ قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اعبدو، تم عبادت کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، یہ جو آنے والا جملہ ہے ما لکم، یہ حال ہو جائے گا اس حال میں کہ ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی معبود، من زیادہ تاکید کے لیے، کوئی بھی معبود نہیں، کسی قسم کا معبود نہیں ہے، غیرہ، جس کے علاوہ، ہوا، اس نے، کس نے؟ اللہ نے، انشا، پیدا کیا، کم، تمہیں، من الارض، زمین سے، واستعمرا، اور اس نے خوب آباد کیا، خوب ہم مانا کس کا کر رہے ہیں؟ سین کا، اور اس نے خوب آباد کیا، کم، تمہیں، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، فاستغفروا، تو استغفروا، تم مغفرت طلب کرو، طلب کس کا معنی ہے؟ سین کا، مغفرت طلب کرو، مغفرت کی دعا کرو، مغفرت کی درخواست کرو، مغفرت چاہو، سین کا کوئی بھی معنی آپ کر لیں ان الفاظ میں سے، بس تم مغفرت طلب کرو، ہو، اس سے، کس سے؟ اللہ سے، ثم، پھر، توبو، تم رجوع کرو، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، انا، بے شک، ربی، میرا رب، قریب، بہت قریب ہے، مجیب، قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے 22 صالح کو بھیجا، 22 سے مراد کہ ان کے قبیلے کے ایک فرد تھے، ان کے رشتہ دار تھے، کسی دوسری قوم سے آئے ہوئے نہیں تھے، اور ان کی بھی پہلی دعوت دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرح کیا ہے؟ دعوت توحید، اور توحید میں ہی شرک سے انکار۔ آج جو عالم دین بار بار شرک سے روکے اور توحید کی دعوت دے، کئی لوگ برا منا جاتے ہیں، یہ ہر جگہ توحید کی بات کرتا ہے، ہر موقع پہ شرک سے روکنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اسی چیز پہ توجہ ہوا کرتی تھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی توحید کی دعوت دینے اور شرک سے منع کرنے سے عبارت ہے۔ آغاز بھی یہیں سے ہوا، فوت ہو رہے تھے تو تب بھی شرک سے منع کر رہے تھے، جب کہہ رہے تھے اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا، تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں سے منع کر رہا ہوں۔ یہ آپ کسی سے روک رہے ہیں؟ آپ اس راستے سے روک رہے ہیں جو شرک کی طرف لے جانے والا ہے، یعنی کہ نبی کی قبر کے پاس آ کر آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے تو یہ شرک نہیں ہے، لیکن شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ آج آپ نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے، کوئی آپ کی آئندہ نسلوں میں سے کوئی آ کے نماز پڑھے گا نبی کے لیے، تو پہلا کام غلط ہے، اس لیے کہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، گمراہی ہے، اور دوسرا کام صاف صاف شرک ہے۔ صالح علیہ السلام کس انداز سے سمجھا رہے ہیں توحید کی بات؟ کہتے ہیں کہ تم اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہو جس نے تمہیں، تو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، یعنی کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین سے، مٹی سے پیدا کیا تھا، وہاں سے تمہارا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اس خالق کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو جو خالق نہیں ہے، جو خود مخلوق ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، دوسرا اللہ کا تمہارے اوپر احسان یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اچھی طرح زمین پہ آباد کیا ہے۔ آباد کیا سے کیا مراد ہے؟ زمین پہ رہنے کا جگہ دی، زمین پہ رہنے کی جگہ دی اور وسائل دیے، زراعت، کھیتی، پھل، سبزیاں، اور پہاڑوں میں گھر بنانے کی مہارت دی، تو یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا میں ساری نعمتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ جو تمہارا خالق ہے، یہ اللہ جس نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی ہے، تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو، فاستغفروا، اس سے معافی مانگ لو، شرک سے توبہ طیب ہو جاؤ، کفر سے توبہ طیب ہو جاؤ، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو نیک اعمال کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے۔ ان ربی قریب مجیب، اس میں ترغیب ہے
کہ اگرچہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، جرم بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالی تمہارے بہت قریب ہے، بغیر کسی واسطے کے دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ قریب یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا لینے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اللہ سے کچھ چیز لینے کے لیے کسی اور انسان کو بیچ میں پیش کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی کے پاس آئیں گے، وہ پھر آپ کے لیے دعا کرے گا تو تبھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ہاں، آپ کسی زندہ آدمی کو نیک کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو وسیلہ بناتے تھے جب آپ زندہ تھے۔ وسیلہ آپ کی ذات کا نہیں بناتے تھے، آپ کی دعا کا، دعا کی درخواست کرتے تھے، لیکن فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ذات کا وسیلہ دیا کہ آپ کے صدقے، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے درخواست کی کہ اب آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ زندہ آدمی سے وسیلہ، اس کا تعلق زندگی سے ہے۔ اسی لیے جناب عمر فاروق کے زمانے میں جب بارش نہ ہوئی، قحط سالی ہوئی، تو عمر فاروق آپ کے زندہ چچا عباس رضی اللہ عنہ کو میدان میں لے کر ان سے دعا کرائی۔ اگر فوت ہونے کے بعد آپ سے دعا کرانا ممکن ہوتا تو آپ کی قبر پہ آتے، میدان میں نہ جاتے، آپ کے چچا کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ تو ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب کیا ہے، بہت قریب ہے، مجیب ان دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔